اس لیے کہ بات میں علی حیدر کی کر رہا تھا، اور اسی پر بات آئی کہ جناب ان کا ذکر کرنے سے ہر ولی خوش ہو جاتا ہے. توجہ ہے آپ کی، ہر ولی خوش. اللہ نے ان کو بنایا. حضور نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. حضور نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے سنوار لیا کرو، اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے سنوار لیا کرو. قدرت نے مقام یہ دیے. قصہ سناؤں؟ بات مقام کی آئی تو حضور کے دور کا ایک قصہ سنا دیتا ہوں، اجازت ہے؟ علامہ عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب 12 امام میں اس کو لکھا ہے. ہاں حوالہ دے دوں ورنہ زبان سے نکل گیا، سنا تھا تو لوگ کہیں گے سن سن کے بول رہے ہیں، پڑھ کر الحمدللہ. ہاں حضرت مخدوم پاک کی چوکھٹ کی خیرات ہے، پڑھ کے بولنا الحمدللہ. توجہ ہے آپ کی؟ ہاں ہاں. اور علی تو اس ذات کا نام ہے جس کے بیٹوں نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو واپس نکال کے دکھایا ہے اور دنیا کو بتایا. علی کے ظاہری لباس پہ نہ جانا، علی کی قوت روحانی کی طرف دیکھ کر کہنا کہ یہ امام المشارق والمغارب ہے. اور رسول گرامی نے صاف لب و لہجے میں فرمایا تھا، سنو لوگو، غدیر خم کی وادی میں من کنت مولا فعلی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. سنیے حدیبیہ کا مقام تھا، علامہ جامی نے لکھا ہے. صحابہ پیاسے تھے، پیاس کی شدت تھی، پانی کا فلاں جگہ کنواں ہے وہاں سے جاؤ پانی لے آؤ. کون جائے گا؟ پہلے حضور نے اعلان فرمایا. توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ. پہلے حضور نے اعلان فرمایا جو جائے گا اور پانی لائے گا اور سب کو پلائے گا، فرمایا کہ میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. ہائے ہائے، پتا چلا مشکل تھا معاملہ، مشکل تھا نہ جانا. اتنی آسانی سے تو جنت نہیں ملے گی. توجہ ہے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، میں جا رہا ہوں سرکار. جاؤ. چند پانی پلانے والوں کو ساتھ لیا، چل پڑے. وہ کہتے میں تھوڑی دور گیا نا، عبداللہ ابن عباس روایت ہے، بیچ میں سلمہ ابن اکوا کا بھی قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جب راستے میں پہنچے تو دیکھا پیڑ بہت لمبے لمبے پیڑ ہیں، اور اس پیڑ کی کنڈیشن ہی وہ ایسے ہل رہے ہیں جیسے ابھی اوپر گر جائیں گے. عجیب سی کیفیت ہوئی نا ان پیڑوں میں. تو وہ جانے والا لشکر واپس آ گیا. کہا سرکار وہاں معاملہ بہت خطرناک ہے، پیڑوں کے درمیان میں نہیں جا پاؤں گا. واپس آ گئے. ایک صحابی کھڑے، حضور اجازت دے میں چلا جاؤں. لیکن حضور نے ایک جملہ فرمایا، جس طرح میں نے بتایا تھا اگر اس راستے پر اس طریقے پر چلتے تو ایسا نہ ہوتا. دوسرے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اجازت ہے میں چلا جاؤں. حضور نے فرمایا جاؤ. وہ بھی گئے. انہوں نے بھی دیکھا تو پیڑ جو تھے اس میں عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، یعنی وہ ایسے گر رہے تھے اور ہوا چل رہی تھی زبردست طریقے سے. ایسا لگ رہا تھا کوئی ہے جو دوڑانا مارنا چاہ رہا ہے. وہ بھی واپس آ گئے. 2-3 لشکر یعنی چھوٹا چھوٹا جتھا جانا چاہتا تھا واپس آ گیا. کیوں؟ وہاں کے ڈر کی وجہ سے. شام ہو گئی، بے قراری بڑھ گئی، پیاس کی شدت بڑھی. اب کون جائے؟ کوئی جانے کو تیار نہیں. صحابہ ان پیڑوں کی کنڈیشن، وہ جو کنواں تھا نا ان پیڑوں کے بیچ میں سے گزر کے وہ کنویں کا راستہ جاتا، وہی پانی تھا، اس کے علاوہ پانی تھا ہی نہیں. اب 2 ٹیم جا کے آ گئی ہے اور دونوں نے جو حالت اور کیفیت بتائی، پھر کوئی تیار ہی نہیں ہوا جانے کے لیے. پورا دن گزر گیا تو شام کو حضور نے پھر فرمایا علی تو ہی کھڑا ہو جا. سبحان اللہ. زور سے زور سے علی کھڑا ہو جا. لبیک یا رسول، جا پانی بھر لاؤ. لبیک یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام نے کہا جاؤ علی پانی بھر لاؤ. سلمہ ابن اکوا کہتے میں بھی ساتھ تھا. اب ساتھ تو چلنے لگا، لیکن جب ان پیڑوں کے قریب پہنچے تو دیکھا اور زیادہ خطرناک ان کی کیفیت ہو گئی. اور کیفیت کیسی تھی؟ ایک تو وہ عجیب سے تھے ہی، پھر اس کے بعد اس میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے. پیڑوں کے اندر سے آگ کے شعلے نکل رہے، اور ان آگ کے شعلوں سے کٹے ہوئے سر دکھائی دے رہے. ایسی خطرناک کیفیت. سلمہ ابن اکوا کہتے مجھے لگ رہا تھا کہ علی بھی پیچھے ہی آئیں گے، اس لیے کہ حالت ایسی ہے. مگر تھوڑی دیر گزری میں دیکھ رہا ہوں کہ علی آگے چلتے ہی جا رہے ہیں، چلتے ہی جا رہے ہیں، چلتے ہی جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا علی ہم ڈر رہے. کہا جہاں میں پیر رکھ رہا ہوں وہیں پیر رکھتے ہوئے آ جاؤ، بس میرے پیچھے پیچھے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام ہو گیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں. کہ جیسے تیسے کر کے ہم ان پیڑ سے تو گزر گئے. عجیب عجیب سی اس میں آوازیں آتی تھی، عجیب عجیب سی آوازیں پیڑ سے آتی. ان پیڑوں سے گزرے
جب کنویں کے کنارے پہنچے تو کنویں کے اندر سے زور زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی، جیسے کوئی مخلوق ہے اور ہنس رہی ہے۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں لاؤ ڈول، لاؤ ڈول، مشکیزیں بھروں۔ ڈول سمجھتے ہیں آپ؟ ایک ڈبہ جو کنویں میں ڈالا جاتا ہے اس کو ڈول کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ڈبہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ اس دور میں ڈبہ نہیں تھا، کہہ دیتا ہوں صاف صاف، توجہ ہے آپ کی۔ ڈول جیسے کنویں میں ڈالا گیا، پانی نکالا جائے، جیسے ہی پانی ایک آدھ ڈول نکلا تھا یا ایک ڈول بھی نہیں نکلا تھا، رسی ٹوٹ گئی، ڈول نیچے رسی ہاتھ میں، اور کنویں کے اندر سے بہت زور سے ہنسنے کی آواز آنے لگی، کہا لگانے کی، مذاق اڑانے کی آواز۔ ایسی کیفیت، صحابہ ڈرے ہوئے، علی آگے کھڑے ہیں، کنڈیشن ایسی ہے، طرح طرح کی ڈراؤنی آواز۔ حضرت مولا علی نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم میں سے کوئی ہے جو لشکر میں جا کے ایک دوسرا ڈول لے آئے گا؟ حضرت ہم تو نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، بالکل نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہیں جاؤ گے؟ آپ کیسے جائیں گے؟ اسی پیڑ کے قریب سے پھر گزرنا پڑے گا، ابھی جیسے جیسے تو آئے ہیں آپ کے ساتھ، پھر واپس کیسے آئیں گے اگر چلے گئے تو؟ ہم تو نہیں جائیں گے، جو کرنا ہے آپ کرو۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیں آپ، علی کو یوں ہی اسد اللہ و رسول نہیں کہا جاتا، اسد اللہ و رسولی نہیں کہا جاتا، کیوں؟ ہائے ہائے، حضرت علی ٹھہرے، ٹھیک ہے تم یہیں کھڑے رہو، میں آتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کنویں کے اندر جا رہا ہوں۔ کنویں کے اندر؟ ارے حضور بڑا خطرناک ماحول ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فکر مت کرو، کوئی غم نہیں ہے، میں آ رہا ہوں۔ حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کنویں میں اترنے لگے، صحابہ پر گھبراہٹ طاری ہے، ساتھیوں پر عجیب کیفیت طاری۔ کنویں میں اتر رہے تھے علی، اچانک علی کا بھی پیر پھسلا، اللہ اکبر، اور پھسلنا تھا کہ کنویں کے اندر علی گرے، اور پھر ہنسنے کی آواز بلند ہوئی، لوگ زور زور سے ہنس رہے، اور پھر راوی کہتے ہیں ایسا لگا جیسے کوئی کسی کے گلے کو گھونٹتا ہے، ایسی آواز آ رہی۔ ساتھیوں نے سوچا اب علی نہیں آئیں گے، مشکل سے یہاں تک پہنچے، لیکن اب کنویں میں گر گئے، اور ایسی آوازیں، اور ایسے خطرناک پیڑوں میں سے آگ، اور آگ میں پھر سر، کٹے ہوئے سر، اور پھر ایسی کیفیت میں یہاں کنویں کے قریب، اور پھر جہاں ڈول ٹوٹ کے گر گیا، علی کا پاؤں پھسل گیا، اب کہاں علی آنے والے؟ لیکن راوی کہتے ہیں اچانک ایک آواز بلند ہوئی، ہم اس خیال میں تھے کہ اب علی شاید نہ رہے اور علی چلے گئے اس دنیا سے، مگر علی کی زبان سے یہ آواز کنویں کے باہر تک آئی، حیدر کرار نے بآواز بلند کا سنو انا عبداللہ وانا اخو رسول اللہ، اے لوگوں سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں رسول کا بھائی علی بن ابو طالب ہوں۔ آواز آئی، جان میں جان آئی، یا علی، آواز آئی، جان میں جان آئی۔ حضرت علی نے پھر کہا او لوگوں کہاں حضور، ہم باہر ہی کھڑے ہیں، پھینکو مشکیزیں، پھینکو، ڈول تو ہے نہیں، کنویں سے ڈائریکٹ مشکیزیں بھر لیتا ہوں تاکہ اپنے ساتھیوں کو پلا سکوں۔ مشکیزوں سے، مشکیزیں کنویں سے بھرے، اور علی پاک نے ان مشکیزوں کو اٹھا کر کنویں سے باہر تشریف لائے، اور باہر تشریف لانے کے بعد اب راوی کہتے ہیں جب اسی پیڑ کے قریب سے ہم گزر رہے تھے تو ان پیڑوں سے نعت شریف پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ کلچر کیسے بدل گیا؟ کہا حیدر کی برکت سے یہ کلچر بدل گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں پہنچے، حضور کو سارا قصہ سنایا، وہاں تو سب پہلے سے ہی پتا ہے، حضور نے اس جنات کا نام بھی بتا دیا جو نعتیں پڑھ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جناتوں کا بسیرا تھا، جنات اپنی طاقت دکھا رہے تھے، مگر علی ہمارا پھر علی ہے، سرکار مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ برکت ہے۔ آج بھی نعت علی پڑھ دیجئے، اچھے اچھے بادشاہوں کی کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ زبان پر تاثیر ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے کہا اس کا نام غالباً عبد الرحمن نام کا وہ جن تھا، کہا وہ جو نعت سنا رہا تھا نا بعد میں، وہ برے والے تو سارے بھاگ گئے، اور بعد میں جو نعت سنا رہا تھا اس کا نام فلاں تھا، وہ بھی میرا عاشق تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہمارے سرکار ہیں،
ہمارے سرکار سچی حکایات میں ایک روایت لکھی ہے کہ ایک صحابہ اور تابعین کا قافلہ راستے سے گزر رہا تھا تو دیکھا ایک سانپ ہے، بڑا خوبصورت سا سانپ ہے، بڑا خوبصورت سا سانپ ہے، وہ مرا ہوا ہے، اس کو اللہ اکبر اس سے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے سانپ کو اٹھایا، کہا انسان نہیں ہے سانپ ہے، لیکن خوشبو سے لگتا ہے شاید کوئی اچھی مخلوق ہے۔ وہ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس سانپ کو دفن کر دیا۔ سانپ کو دفن کر کے جب مکہ یا مدینہ پہنچے نا تو سفید پوش مخلوق ان کے سامنے آئی اور آنے کے بعد کہا کہ تم میں سے کون ہے جس نے عمر کو دفن کیا؟ کہا کون عمر؟ عمر کون؟ کہا وہ جنات تھا، ہمارا ساتھی تھا، حضور کا صحابی تھا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہم سمجھتے ہیں دنیا اتنی سی ہے، چونکہ ہمارا ایجوکیشن لیول اتنا سا ہے، ہماری سوچ اتنی ہوگی نا جتنی بات ہم نے سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی، ہم اسی حساب سے سوچ سکتے نا، ہم اسی حساب سے سوچ سکتے، اور جس کو ادھر کا بھی پتا ہوگا ادھر کا بھی پتا ہوگا وہ اسی حساب سے۔ اقوال علی کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ علی نے خود فرمایا سلونی اما دون العرش، اور دوسری اعراب کی تبدیلی کے ساتھ سلونی اما دون العرش، مجھ سے عرش کے کھمبوں کے بارے میں پوچھ لو۔ ارے عرش کی باتیں بتاؤ گے؟ ہاں، اب نزہت المجالس میں آ جائیے، مشہور سی بات، جبریل نے کہا مالک تیرے مصطفیٰ نے کہا ہے علی علم کا دروازہ ہے، جسے علم چاہیے اسے چاہیے کہ وہ علی کے پاس آئے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا جبریل چاہتا ہے کہ علی کا امتحان لے لے، اجازت دے۔ مولا نے فرمایا جاؤ جاؤ علی کا امتحان لے لو۔ جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں علیہ السلام، اور انسانی شکل میں آ کر بارگاہ مولا کائنات میں بیٹھ جاتے ہیں اور علی حیدر سے پوچھتے ہیں علی ہاں بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ جبریل ہی انسانی شکل میں پوچھ رہے ہیں جبریل کہاں ہیں؟ آنکھ بند کی علی پاک نے اور نہ جانے کیا کیا دیکھ لیا، نہ جانے کیا کیا دیکھ لیا۔ بہت سال سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں، اس لیے میں یہاں پہنچ کر یہ کہتا ہوں کہ نہ جانے کیا کیا دیکھ لیا، کیونکہ جب ہم کئی پشتوں کے بعد معین الدین اجمیری غریب نواز کو پڑھتے ہیں اور انہوں نے اپنے مرشد خواجہ عثمان کی چوکھٹ پر جب حاضری دی اور مجاہدات کے بعد ایک مدت گزرنے کے بعد جب سرکار خواجہ عثمان نے پوچھا تھا معین الدین کیا دیکھتے ہو، تو غریب نواز نے کہا تھا آنکھیں اوپر کی طرف کرتا ہوں تو اللہ کا عرش نظر آتا ہے، آنکھیں نیچے کرتا ہوں تو تحت السرا یعنی پاتال دیکھتا ہوں۔ خواجہ عثمان نے کہا تھا معین الدین جاؤ اور محنت کرو، ابھی منزل پر نہیں پہنچے۔ پھر کئی دن بعد یا اگلے دن حضرت غریب نواز آئے اور پھر پیر و مرشد نے یوں دو انگلیاں آگے کر کے کہا تھا بتاؤ اب کیا دیکھتے ہو؟ تو غریب نواز نے عرض کیا تھا حضور 18,000 مخلوقات کو دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھتا ہوں۔ جب کئی پشتوں کے بعد ابن علی اتنا دیکھتا ہے تو خود علی کتنا دیکھتا ہوگا؟ خود علی کتنا دیکھتا ہوگا؟ خود علی کتنا دیکھتا ہوگا؟ کہاں کہاں تک ان کی نگاہ ہوگی، کہاں کہاں تک ان کے علم کا سمندر ہوگا۔ اللہ اکبر، میں کیا باتیں کروں، ذات ہی ایسی ہے، کیا بات کروں اور کیا چھوڑ دوں، لیکن اتنا اندازہ کیجئے صحابہ جس کے علم کا اعتراف کرتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑا جج علی حیدر کرار ہے۔ ہاں عمر ابن خطاب کے پاس اگر یہودی اور دوسرے مذہب کے لوگ کوشچن لے کر آتے، سوالات لے کر آتے، تو حضرت عمر کہتے ایک شخص کو بلا کے لے جاؤ اور اس کو علی کی بارگاہ میں لے کر جاؤ، ابھی جواب لکھ کر جواب دے دے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آج ان کی ولادت کی تاریخ ہے اور اس دربار کی شان بے مثال۔ میں کون سی باتیں بیان کروں، کون سی چھوڑوں؟ ان کا آنا بھی بے مثال، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنا بھی بے مثال ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا ہے۔ وہ حضور کے داماد ہیں، وہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کی پہنچ کہاں کہاں تک ہے، کہاں کہاں تک وہ دیکھتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ وہ کہاں تک دیکھتے ہیں۔ ایک بار ایک لشکر جا رہا تھا، ایک گرجا گھر تھا، اور گرجا گھر کے سامنے اسلام کا لشکر گزر رہا تھا، وہاں علی کے ساتھ ہی پیاسے تھے۔ جب پیاسے تھے اور اتنے پیاسے تھے کہ قریب تھا کہ انتقال ہو جائے، اتنے زیادہ پیاسے تھے، اتنے زیادہ پیاسے تھے کہ انتقال ہو جائے گا اگر پانی نہیں ملے گا۔ تو عبادت
خانہ جو تھا وہ جو اس کے پادری سے پوچھا بھائی صاحب یہاں کہیں پانی ملے گا؟ تو کہا 2 فرسنگ پر ہے، جاؤ وہاں مل جائے گا۔ حضرت علی سے ان کے ساتھیوں نے کہا سرکار اجازت دیں تو چلے جائیں، مرنے سے پہلے تو پانی تک پہنچ ہی جائیں گے۔ حضرت علی نے کہا نہیں، اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں۔ کہا پھر آپ خچر پہ بیٹھے، کس شان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ حضرت علی حیدر کرار کی شان یہ تھی کہ وہ ایک پاؤں رکھتے سواری پر اور دوسرا پاؤں دوسری رکاب پر رکھتے گھوڑے کی، اس سے پہلے قرآن آمین کر لیا کرتے۔ اب کیسے کرتے تھے یہی سمجھ میں آ جاوے تو پھر جناب والا کہنا ہی کیا ہے، وہ تو علی حیدر کرار ہیں۔ اب حضرت سرکار بہاؤالدین ملتانی 1 رکعت میں قرآن پڑھتے تھے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی 1 رکعت میں قرآن پڑھتے، غریب نواز 1 دن میں 2 قرآن پڑھتے تھے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب علی کے بیٹوں کی مثال نہیں ملتی تو خود علی حیدر کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ اسی لیے کہا سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے۔ علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے۔ علی کو مولائے کائنات کیسے کہوں، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی۔ ایک صاحب نے حضرت اعتراض کر دیا، کہا نام علی بڑا، کائنات چھوٹی، حضرت یہ سب کیا دوسرے لوگوں کو شعر پڑھ دیتے؟ ہاں عجیب بات ہے، یہ اعتراض والوں کو بھی جو ہے وہ اکثر بو یہیں آتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، معاف کیجئے گا میرے جملے کبھی کبھی تلخ ہوتے ہیں، لیکن سوچئے میری زبان پر فوراً ایک جواب آ گیا، اور یہ بھی حضرت مولا علی کی جوتی کی خیرات۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ، کوئی کائنات بڑی ہے کہ کائنات کا مولا بڑا ہے؟ ظاہر بات ہے جو مولا ہوگا وہ کائنات سے بڑا ہوگا، اسی لیے تو کائنات کا مولا ہوگا، کائنات کی مدد کرنے والا ہوگا۔ بھئی مدد کی ضرورت ہے لوگوں کو تو مدد کرنے والا بڑا ہوتا ہے نا، تو مدد کائنات چاہ رہی اور مددگار علی حیدر ہیں، تو پتا چلا کائنات سے بڑا کائنات کا مولا ہے۔ بات صاف ہو گئی۔ جب وہ مولائے کائنات، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مولائے کائنات ہیں، وہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے۔ توجہ، بات کو ختم کر رہا تھا، جبریل امین نے کہا بتاؤ نا علی جبریل کہاں ہیں، اسی سے بات گئی تھی نا، بتاؤ جبریل کہاں ہیں۔ اور پھر میں نے اس پر کہا تھا خواجہ نے یہ دیکھا، تو پھر علی پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوں گے۔ آنکھ بند کر کے جب کھولی تو کہا آنے والے اگر کوئی جبریل ہے تو وہ تم ہو۔ میں نے اوپر بھی دیکھ لیا، نیچے بھی دیکھ لیا، کہیں جبریل ہے ہی نہیں، تم ہی ہو۔ حضرت علی کھڑے ہو، حضرت علی کے کہنے سے جبریل کھڑے ہو گئے، کہا اللہ آپ کے علم کو سلامت رکھے، یقیناً آپ نے پہچان لیا میں ہی جبریل امین ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ آیت کریمہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ آیت فٹ تو ہر ولی پہ ہو جاتی ہے، مگر نازل علی کے لیے ہوئی تھی، نازل مولا علی کے لیے ہوئی۔ آج ان کی چونکہ سال میں ایک بار ان کی ولادت کی تاریخ آتی ہے نا، ظاہر ہے، اور چونکہ ان کا نام بہت بڑا ہے، اللہ کا ہر ولی خوش ہوتا ہے ان کے ذکر سے، اسی لیے میں نے ان کی بارگاہ محبت میں خراج پیش کیا، اور بیچ بیچ میں کچھ پیغام آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھے۔ علی حیدر کرار کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بڑا مرتبہ حاصل ہے، مگر علی کی زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، ایک نماز بھی قضا نہیں، ایک ہوئی تھی عصر، اس کے لیے بھی قدرت نے سورج کو پلٹایا کہ وہ بھی قضا نہ ہو، چونکہ وہ اتنا روئے تھے کہ حضور کے مبارک رخسار اطہر پر، اللہ اکبر، حضور کے مبارک گال شریف پر حضور حضرت مولا علی کی آنکھوں کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں پوچھتا ہوں قانیہ والو، غور کرو، زندگی کی ایک نماز قضا ہو تو علی رو رہے ہیں، اور ہماری سینکڑوں قضا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا کبھی راضی ہوگا کوئی ولی جو 60 سال تک رات بھر عبادت کرے؟ کیا غریب نواز بے نمازیوں کے پھول کے محتاج ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا غریب نواز کی پٹی باندھ لی اور وہاں جا کے چھٹی شب میں جناب والا ہا ہلڑ کر لی اور یہ پانی چھڑک دیا ان کے اوپر، کام ہو گیا ہمارا۔ حالانکہ یہ اس دربار کا کرم ہے کہ جلال نہیں دکھاتے،
ورنہ چھٹی پشت کے مخدوم اشرف کا جلال کبھی پڑھیے گا، پتہ چلے گا کہ جب 6 پشت بعد یہ جلال ہے تو غریب نواز کرنے پہ آ جائیں تو کتنوں کی ایسی تیسی ہو جائے گی۔ لیکن کریم ہے، ابن کریم ہے، صرف نظر فرماتے ہیں ہمیں کم سے کم اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلنا ہے۔